کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے موضوع پر آج ہم انشورنس کی شرعی حیثیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بیمہ یا انشورنس اپنے نام کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے۔ تقریباً سن 1400 عیسوی کے اندر اٹلی میں تاجروں کے جو معاملات ہوتے تھے ان کی باہمی اشتراک بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ ان میں سے کسی ایک تاجر کا جہاز، جو بحری جہاز تھا، وہ سمندر میں ڈوب گیا، جہاز بھی گیا، اس کے ساتھ کاروبار بھی گئے، سب کچھ لٹ برباد ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو دوسرے تاجروں نے سب مل کر تھوڑا تھوڑا، جسے کہتے ہیں کہ باہمی تعاون یا چندہ کر کے، اس شخص کی انہوں نے معاونت کی، اور تاکہ وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا ہو جائے۔ تو یہ وہ ابتدائی شکل تھی، یا جسے آپ بالکل اس کی بنیادی ہسٹری کہہ لیں۔ اور یہاں تک یہ معاملہ درست اور جائز ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی معاشرے میں، اور یہ بالکل اسلامی طرز ہے کہ کسی معاشرے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان مل کر اس کی مدد کریں، اس کی اس تکلیف کا ازالہ کریں، اس کے دکھ کا ازالہ کریں۔ یہ شکل بالکل درست اور جائز ہے۔ تو یہاں تک معاملہ درست ہے، لیکن ہمارے ہاں جو باقاعدہ طور پر انشورنس کمپنیاں یا بیمہ کمپنیاں جو مختلف پالیسیاں مرتب کر رہی ہیں یا کرتی رہتی ہیں یا کر چکی ہیں، وہ مختلف چیزوں کی انشورنس بھی کرتی ہیں۔ اس میں مثلا زندگی کا بیمہ بھی ہوتا ہے، جسے آپ زندگی کا لائف انشورنس کہتے ہیں۔ زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، مکان کا بیمہ ہوتا ہے، کار کا بیمہ ہوتا ہے، بسوں اور ٹرکوں کا بیمہ ہوتا ہے، فیکٹریوں کا بیمہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بیمہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ چیزیں اس قدر رواج پا چکی ہیں کہ انسانی اعضاء کا الگ الگ بیمہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا بیمہ، آنکھ کا بیمہ، ٹانگ کا بیمہ، کہ اگر کسی حادثے میں یہ کٹ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی اس طرح الگ الگ چیز کا یہ بیمہ کرتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جو یہ شروع میں یہ ادارے امداد باہمی کے ادارے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، مدد کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ امداد باہمی کے یہ ادارے کاروباری شکل اختیار کر گئے۔ اب یہ امداد باہمی کے ادارے نہیں رہے، بلکہ کاروباری اور تجارتی ادارے بن چکے ہیں، اور ان کا نام جو ہے بیمہ کمپنی بھی یا انشورنس کمپنی تجویز کیا گیا، اور یہ نام ان کے رکھے گئے۔ اس کے بنیادی دو فریق ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے دو فریق ہوتے ہیں۔ ایک فریق انشورر ہوتا ہے، یعنی جو انشورنس کرنے والی کمپنی ہے، انشورر ہے، اور دوسرا فریق انشورڈ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس نے انشورنس کرایا ہے یا جو انشورنس کراتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی کے پاس جاتے ہیں جو کمپنی انشورنس کا کام کرتی ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ جی میں انشورنس کروانا چاہتا ہوں، تو آپ جب یہ کروا لیں گے تو آپ انشورڈ ہو جائیں گے، اور وہ کمپنی آپ کے لیے انشورر کہلائے گی، جس نے آپ کو انشورنس کی وہ پالیسی دی اور آپ نے وہ پالیسی خریدی۔ یہ الگ بات ہے کہ انشورنس کے بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا حوض، ایک پول وجود میں آتا ہے، لیکن ایک ایگریمنٹ میں صرف دو ہی فریق ہوتے ہیں، ایک انشورر اور ایک انشورڈ۔ اس میں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اور ان شرائط کی تفصیلات میں جائے بغیر مختصراً میں اتنا عرض کروں گا کہ کچھ لوگ جو اپنی زندگی کا بیمہ کراتے ہیں، اس کا طریقہ کار ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنی ایک ڈاکٹر کو بلاتی ہے، اس کی صحت کا اندازہ وہ ڈاکٹر حضرات کریں گے، اور کمپنی کو بتائیں گے جی ہمارے علم اور ہمارے نالج کے مطابق
یہ شخص جو ہے وہ اتنے سال زندہ رہ سکتا ہے اپنی صحت کے اعتبار سے. اچانک کوئی حادثہ اگر پیش نہ آئے تو اپنی صحت کے اعتبار سے، ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، جو اس کا حلیہ نظر آ رہا ہے، قد کاٹ نظر آ رہا ہے، اسے بیماری کوئی نہیں، اسے یہ کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس اعتبار سے یہ اتنی مدت تک مثلاً 20 سال تک طبی طور پر زندہ رہ سکتا ہے. اب بیمہ کمپنی والے اور بیمہ دار ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے. وہ معاہدہ جب طے پا جاتا ہے تو بیمہ دار جتنی رقم کا بیمہ کرانا چاہتا ہے، جتنی رقم کا وہ بیمہ کرانا چاہتا ہے، اسے وہ سالانہ اقساط میں تقسیم کر کے، یا 6 منتھ میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح وہ دونوں فریق راضی ہوں. سالانہ قسط بھی ہو سکتی ہے، 6 ماہ کی قسط بھی ہو سکتی ہے. اس کو جتنی رقم کا وہ بیمہ کرانا چاہتا ہے وہ اتنے سالوں پر اسے تقسیم کر دیں گے. اگر 6 ماہ میں قسط کرے گا تو قسط اور چھوٹی ہو جائے گی، سال میں کرے گا تو وہ قسط تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی. تو وہ قسط جو ہے وہ طے کر لی جائے گی اور بیمہ کمپنی کو وہ اسی معاہدے کے مطابق وہ قسطیں ادا کرتا رہے گا. چاہے وہ 6 مہینے میں طے ہوا ہے، چاہے وہ سال میں طے ہوا ہے، وہ قسطیں ادا ہوتی رہیں گی. اب اگر بیمہ دار جو ہے اپنی مدت مقررہ تک زندہ رہتا ہے اور اقساط ادا کرتا رہتا ہے تو اس کی مدت کے پورا ہونے پر، یعنی 20 سال پورے ہو گئے یا 15 سال پورے ہو گئے، 10 سال جو انہوں نے مدت مقرر کی تھی وہ جب پوری ہو گئی تو اس کی جمع شدہ رقم ما مقررہ شرح سود کے جتنا سود اس کے اوپر مقرر تھا کہ جی اتنے عرصے میں اتنی رقم اس کی جمع ہوگی تو اس پر اتنا سود جو ہے وہ لگے گا، وہ سود کے ساتھ وہ بیمہ کمپنی جو ہے وہ اس رقم کو ایک معصومانہ شریفانہ ایک نام دے کر کہ جی یہ ایک بونس ہے، جسے اردو کی اصطلاح میں آپ فالتو رقم کہہ سکتے ہیں، وہ بونس کے نام سے جو ہے وہ رقم کمپنی جو ہے اس کو پالیسی ہولڈر کو وہ ادا کرتی ہے. اور اسی دوران اگر مدت بیمہ کے اندر وہ طبی طور پر یا کسی حادثے کے نتیجے میں، مثلا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کا اندازہ غلط ثابت ہو کہ یہ تو غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ کس سرزمین پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ڈاکٹروں کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے کہا یہ 20 سال تک زندہ رہے گا اور پتہ چلے کہ وہ 2 سال کے اندر ہی فوت ہو گیا اور کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا بلکہ طبی موت کے اندر وہ فوت ہوا ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اب اس کی اب تک جو جمع شدہ رقم ہے وہ سود کے ساتھ ورثاء جن کو وہ خود نامزد نومینیٹ کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد میری بیوی ہے یا میرے بعد میرا بیٹا ہے یا میرے بعد فلاں ہے، جس کو وہ نومینیٹ کر کے جاتا ہے، وہ انشورر کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو وہ رقم، بیمے والی رقم جو ہے وہ اس کو ادا کرتی ہیں، یعنی اس کے نقصان کی وہ تلافی اس طرح کرتی ہیں. تو اور اگر بیمہ دار جو ہے وہ کسی خاص مجبوری سے یا بالارادہ اقساط دینا چھوڑ دے، مثلا آج میرے پاس فیکٹری ہیں، کارخانے ہیں، کاروبار ہیں اور میرا پھلتا پھولتا کاروبار ہے اور میں نے جو ہے وہ بیمے بھی کرا رکھے ہیں، انشورنس کرا رکھی ہے اور میں اس کی قسطیں بھی پے کرتا ہوں، گاڑی میری انشورڈ ہے، میرا مکان انشورڈ ہے، میری فیکٹری انشورڈ ہے، میری لائف انشورڈ ہے، میرے بچوں کا فیوچر انشورڈ ہے، ساری چیزیں میں اس کی قسطیں جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں. لیکن حالات کے تھپیڑے تو پھر بدلتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اللہ رب العالمین بدلتا رہتا ہے اور کبھی کی راتیں بڑی کبھی کے دن بڑے، یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور ایسی کوئی تبدیلیاں آ گئیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اب اتنی ساری قسطیں دینے کی بجائے وہ ایک قسط بھی دینے کے قابل نہیں رہا، یا کسی اور وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی عالم نے بتایا یا کسی وجہ سے کہ یہ چیزیں شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں، اس نے کسی بھی وجہ سے اس چیز کو اس نے ترک کر دیا. تو اب یہ کمپنیاں جو ہیں اس کے لیے کیا کرتی ہیں، اس کا جتنا مال اس کے پاس، کمپنی کے پاس، انشورر کمپنی کے پاس جو جمع ہوتا ہے
وہ सारे का सारा ज़ब्त कर लेती हैं। उसमें से 60% रकम उसको वापस करती हैं और 40% जो है वो कंपनी के हक़ में ज़ब्त हो जाता है। अब अगर देखिए कि ये अगर इस्लामी तरीक़ा होता, इस्लामी तर्ज होता, तो किसी भी कंपनी को मेरी रकम रोकने का इख्तियार नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने जो रकम दी है उसमें से आधी या उसका 40% या उसका 60% वो किसी भी वजह से जो है वो मेरा काट सकें। अब वो रखती हैं, खा जाती हैं, बिल्कुल उस कंपनी के लिए हराम है। अगर सूद के साथ मुझे वापस करती हैं तो मुझ पर हराम है। मेरे वो रसा को वापस करती हैं तो उन पर हराम है। जो भी शक्ल आप देख लें उसके अंदर सूद ज़रूर शामिल है। और फिर कहने की बात यह है कि जी ये इमदाद बाहिमी के इदारे हैं। अगर ये इमदाद के इदारे होते तो देखिए इस्लाम जिस तरह की इमदाद करता है वो ऐसे इदारे होते हैं जिसके लिए बल्कि कुरान भी कहता है कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम जो कुछ तुम्हें खिलाते और पिलाते हैं महज अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करते हैं। इसके एवज़ में, इसके बदले में ना तो हम तुमसे कोई जज़ा चाहते हैं, कोई सिला चाहते हैं, और ना ही तुमसे हम कोई शुक्रगुजारी चाहते हैं। तो गोया हम जो कुछ कर रहे हैं महज अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और एक तरफ़ा कर रहे हैं। ये है असल वो इमदाद जिसका तसव्वुर इस्लाम ने हमें दिया है। ये है असल वो इमदाद। यहाँ मामला ये है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं ये उसी की हेल्प करेंगी, उसी की मदद करेंगी जिसने इनकी पॉलिसी ख़रीदी होगी। तो ये मदद कहाँ हुई? ये तो सौदा हो गया। ये तो सौदा हो गया कि आप दोगे तो लोगे, नहीं दोगे तो नहीं लोगे। तो इमदाद जब होती है कि कोई आपको दे या ना दे, उसका हादसा हो गया, उसकी टांग टूट गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी औरत जो है वो बेवा हो गई। अब इस शक्ल में आप उससे इसलिए ताउन नहीं कर रहे कि मरने वाले ने इंश्योरेंस कराई नहीं थी, हम इनके बच्चों को क्यों पैसा दें, इसकी बेवा की क्यों मदद करें, इसकी अगर टांग कट गई है तो हम इसका इलाज मुआवजा हम क्यों करवाएं, इसने तो इंश्योरेंस कराई नहीं है। तो ये तो कोई इमदाद बहमी वाली बात ना हुई। ये तो सौदा हो गया कि पैसे दोगे तो लोगे, और लोगे भी इस तरह कि हम सूद के साथ उसे वापस लौटाएंगे। तो ये कोई इमदाद नहीं है, ये बिल्कुल तिजारती इदारे हैं और ये तिजारती इदारों के तहत एक तिजारत ही कर रहे हैं और बिल्कुल सूद ही खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। अगरचे स्टेट लाइफ के जो ब्रोकर हैं जो इन पॉलिसियों को बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, वो बड़े बड़े सब्ज़ बाग आपको दिखाते हैं जी इसका बड़ा फ़ायदा है, आपका फ्यूचर सेफ़ हो जाता है, आपके बच्चों की लाइफ सेफ़ हो जाती है, उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो जाता है, अचानक आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको फालिज हो जाता है, आप कमाने वाले नहीं रहते, फिर इंश्योरर कंपनियां जो हैं ये आपके बच्चों की आला तालीम का बंदोबस्त करती हैं, बेटियों की शादियों का बंदोबस्त करते हैं, वगैरह वगैरह बड़े सब्ज़ बात दिखाते हैं। और आप ज़रा सा भी गौर करें तो ऐसी कोई बात भी नहीं। कैसे है दर हकीकत इस्लाम और मईशत, कैसे है दर हकीकत इस्लाम और मईशत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखी मा युहिब्बु लि नफ्सि। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। उसका ये मतलब नहीं कि वो पैसे दे तो तुम उसकी मदद करो, वो पैसे ना दे तो तुम भी उसकी मदद ना करो, नहीं। फरमाया अब हमें क्या, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, हमें क्या पसंद है कि हमें कभी कोई दुख ना हो। अगर मैं दुखी हूँ तो हमें ये भी पसंद है कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई मेरी मदद करें, मेरा ख्याल रखें, मुझे पूछें, मेरी खैरियत मालूम करें। और यही चीज़ दूसरा मुसलमान भी चाहता है। आप ये चीज़ें बग़ैर किसी सिले के, बग़ैर किसी एवज़ के, बग़ैर किसी बदले के आप ये चीज़ जो है आप उसे अदा करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। तो इंश्योरेंस के अंदर अगरचे स्टेट ब्रोकर बड़ी सब्ज़ बाग दिखाते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी कबाहतें भी हैं। उन कबाहतों में ये भी है मसलन जो रकम इंश्योर्ड बिल अक़सात अदा करता है
وہ انشورنس کمپنی کے ذمہ قرض ہے. جو رقم وہ قسطوں کے ذریعے ادا کر رہا ہے وہ انشورنس کمپنی کے ذمہ وہ رقم قرض ہو جاتی ہے، اور اس پر جو زائد رقم کمپنی کی طرف سے انشورڈ کو ملتی ہے، یعنی پالیسی ہولڈر کو جو رقم کمپنی ادا کرتی ہے جسے وہ منافع کا نام دیتے ہیں، وہ سراسر سود ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو آپ کسی کو قرض دیں اور واپس وہ منافع کے ساتھ آپ کو ملے، آپ منافع کے ساتھ اس کو لیں، تو فرمایا وہ سود ہے. تو جب میں انشورڈ ہوں اور میں پالیسی ہولڈر ہوں اور میں اپنی قسط ادا کر رہا ہوں تو میری قسطیں کمپنی کے پاس قرض ہیں، کمپنی میری مقروض ہے، میں نے اس کے پاس قسطیں جمع کرا رکھی ہیں. جب وہ میرا قرضہ پرافٹ کے ساتھ مجھے واپس ملتا ہے، ڈبل ہو کر ملتا ہے یا 4 گنا بڑھ کر ملتا ہے یا کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، جو بھی مقرر شرح ہے اس مقرر شرح کے حساب سے مجھے وہ چیز واپس ملتی ہے، تو یقیناً وہ سود ہی کے زمرے میں آتی ہے اور سود کے زمرے میں داخل ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہی ہے جو بھی قرض نفع لائے وہ قرض نفع لانے والا وہ سود ہی کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح دوسری قباحت یہ ہے کہ بیمہ سے وراثت کا جو شرعی نظام ہے یہ بالکل بگڑ جاتا ہے اور خلط ملط ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انشورنس کمپنی کے پاس جب بھی کوئی پالیسی ہولڈر اپنی پالیسی خریدتا ہے تو وہ اپنے بعد کسی شخص کو اپنے ورثاء میں کسی شخص کو نومینیٹ کرتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا یا میری بیوی ہوگی، میں اگر مر جاؤں ان کیس تو پھر یہ میرا جو انشورنس میں نے کرائی ہے، جو بیمہ کرایا ہے، یہ رقم جو ہے میرے فلاں عزیز کو جو ہے دی جائے. اب اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس اس کے سرمایہ میں جتنا کچھ ہے وہ اس کے ترکے میں آنا چاہیے تھا، اور ترکے میں آنے کے بعد اس کے پورے ورثاء میں مثلا اس کی بیوی بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا، اس کی اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں تو پھر ان کی بیٹیوں کو جو ہے مثلا 8 آنے تو بیٹوں کو جو ہے وہ 1 روپیہ، یعنی بیٹی سے بیٹے کو ڈبل ملتا. اس طرح وہ تقسیم ہوتا. لیکن جب پالیسی ہولڈر کسی کو نومینیٹ کر دیتا ہے تو کمپنی وہ رقم، چونکہ ڈاکومنٹ میں وہی مالک ہوتا ہے، تو کمپنی وہ رقم صرف اسی کو ادا کرے گی، اور وہ ساری کی ساری رقم، وہ جتنے بھی لاکھ روپے ہے وہ ساری کی ساری رقم اسی ایک وارث کو مل جائے گی. اور اس میں شرعی قباحت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، اب ظاہر بات ہے وہ وصیت یہی کر گیا ہے، یہ اس کی وصیت ہے اور اس کی وصیت کے مطابق عدالتیں بھی یہی فیصلہ کریں گی اور کوئی وارث اس پر کیس بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ مرنے والا خود اس کے نام کر کے گیا، اس کو دے کر گیا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. یعنی وہ ورثاء اگر کسی کے 5 بیٹے 4 بیٹے 10 بیٹے ہیں تو اس کے ترکے میں وہ سارے شریک ہیں. اگر زندگی میں وہ وصیت بھی کرتا ہے تو غیر وارث کے حق میں وصیت کرے گا، ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ورثاء کے حصے اللہ رب العالمین نے ورثاء کے حصے مقرر فرما دیے ہیں. لہٰذا ان اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حصوں میں ہمیں رد و بدل کا اختیار نہیں ہے. غیر وارث کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی 1/3 کی. اور یہاں تو بیمے کی ساری پالیسی ایک شخص لے جاتا ہے اور وہ بھی ورثاء میں سے. بالکل یہ شرعی نظام میں دخل ہے. اور تیسری بڑی قباحت یہ ہے کہ یہ جو انشورنس ہے یا بیمہ ہے، یہ عقیدہ تقدیر پر جو ایمان کا تقاضا ہے وہ جائز اور شرعی اسباب بروئے کار لانے کے بعد مستقبل میں پیش آنے والے حوادث کو انسان اللہ کے سپرد کر دے. جو ایک ہمارا مسلمان کا تقدیر پر جو ایمان ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر، جو ہم مثال کے طور پر اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہم یہ چیک کر لیں کہ گاڑی کے کہیں بریک تو فیل نہیں ہے. چونکہ اگر بریک فیل ہیں اور ہمیں علم ہے اور ہم گاڑی چلانے بیٹھ گئے ہیں اور پھر بالکل لانگ روٹ پر ہم نکل گئے ہیں اور 100 سے اوپر کی اسپیڈ پر ہم جا رہے ہیں تو یقیناً ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے علم میں ہے. تو پہلے وہ اسباب جو ان حادثات کو روک تھام کے لیے ہوتے ہیں، وہ اسباب جب سارے اختیار کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مکان کی چھت پہ سوئے ہوئے ہیں، شرعی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص
ऐसे मकान की छत पर सोया हुआ है जो मकान बिल्कुल गंजा है, यानी उसकी बाउंड्री वाल नहीं है, वो ऐसा सोया हुआ है, तो फरमाया अल्लाह का कोई ज़िम्मा नहीं है, अल्लाह का कोई ज़िम्मा नहीं है। यानी अल्लाह का ज़िम्मा तब है वो पहले बाउंड्री वाल लगाए, फिर उसकी छत को इस्तेमाल करे, उस पर सोए, तो यानी फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी हिफाजत फरमाएगा। मकसद ये है कि अल्लाह पर तवक्कल करने के लिए, अल्लाह पर भरोसा करने के लिए पहले ऊँट के घुटने भी बांधे जाए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल किया जाए। असबाब आप अपने इख्तियार कर लें। मसलन आप बीमार हो गए हैं, आप दवाई खाएं, आप इलाज करें, फिर भी आप फौत हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठीक है हमारी ज़िंदगी इतनी रखी थी, हम चले गए, इसमें ना डॉक्टरों का कसूर है और ना मेरा कसूर है। मैंने जो इलाज सुन्नत था वो मैंने कराया है, अपने तौर पर मैंने कोशिश की है, तो इससे जो है वो जो तकदीर पर ईमान है इसके बीमा की वजह से उसमें भी नक्स वाक़ होता है। तो इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दी हैं, उन हिदायत पर अगर हम अमल करें और उन हिदायत की रोशनी में अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह इसकी नौबत भी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो कबाहतें आप सुन चुके हैं, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी कबाहतें हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। वो 3-4 बड़ी कबाहतें ये हैं। मसलन इसके अंदर सूद पाया जाता है, जिसे आप रिबा कहते हैं, ये इंटरेस्ट जो है ये सूद इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर गैमलिंग यानी कुमारबाजी, जुआबाजी जो है ये पाई जाती है। और तीसरा, इसके अंदर अनसल्टेटी जो है, जिसे आप गरर कहते हैं, धोखा कहते हैं, ये इसके अंदर पाया जाता है। और ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं इसलिए कि जब मैं किसी भी इंश्योर कंपनी के पास जाता हूँ और मैं इंश्योर्ड होना चाहता हूँ और मैं उनसे पॉलिसी ख़रीदता हूँ, तो ये मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं कितनी किस्तें अदा कर पाऊँगा और फिर उसके बाद मर जाऊँगा, मुझे भी नहीं मालूम, और कंपनी वालों को भी मालूम नहीं कि ये हमें कितनी किस्तें अदा कर पाएगा और फिर फिर मर जाएगा, और हमें कितना जुर्माना ऊपर देना पड़ेगा। पता चले इसने एक ही किस्त अदा की और मर गया। जैसे अभी हाल ही में हमारे यहाँ बेनज़ीर वो वहाँ से आई और $2 अरब का बीमा करा के आई, इंश्योरेंस करा के आई, और फिर यहाँ आते ही वो किसी गोली का हादसे का शिकार हो गई। तो अब कंपनी को तो पता नहीं है कि ये अब इसकी उम्र इतनी है, 1 दिन है या 10 साल है, कंपनी को इसका कोई पता नहीं। तो दोनों फरीक इसके अंदर धोखे में रहते हैं, यानी दोनों फरीक धोखे के अंदर रहते हैं। और धोखेबाजी का ये जो सौदा है, ना कंपनी को पता है कि हमें नफ़ा मिलेगा या हमें नुकसान होगा और हमें कितना देना पड़ेगा या कितना हमें आएगा, और ना इंश्योरेंस कराने वाले पॉलिसी होल्डर को पता है कि मैं कितनी किस्तें भरूंगा, मुझे आया नफ़ा होगा, मैं अपनी ज़िंदगी में पॉलिसी मुकम्मल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये रकम मुझे मिलेगी या मेरे वो रसा को मिलेगी, उसे भी कुछ नहीं पता कि मेरा ये जो मैंने बीमा कराया है, मेरा ये बीमा कराना फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा, उसे भी नहीं पता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इस्लामी नुक्ता नगाह से गलत हैं, और कई एतबार से, यानी इस धोखे के एतबार से भी और कुमार के एतबार से भी। यानी कुमार से मेरी मुराद जुआ है, ये भी एक तरह का जुआ है। जुए के अंदर कोई पता नहीं होता कौन हारेगा कौन जीतेगा, यानी इंश्योरर भी और इंश्योर्ड भी दोनों, बीमा होल्डर भी और बीमा कंपनियां भी दोनों, यानी अपने अपने रकम जो है वो दांव पर लगाए हुए हैं और पता किसी को भी नहीं है कि कौन हारता है कौन जीता है। सेम वही जुए वाली पोजीशन है, जुए वाली हालत है। अब इन दोनों में से जो है वो जो भी हारेगा वो नुकसान में, जो जीतेगा वो फ़ायदे में। और तीसरी बड़ी कबाहत जो है वो सूद की है कि जब मैं रकम पॉलिसी ख़रीदने के बाद किस्तवार उन्हें अदा करता हूँ, मेरी वो रकम उनके पास कर्ज़ है, जब वो कंपनी उस कर्ज़ को वापस लौटाती है, अपनी पॉलिसी और मुआहदे और एग्रीमेंट के तहत उसको वापस लौटाती है, तो सूद के साथ वापस लौटाती है। ये तीनों बड़ी कबाहतें भी दीगर कबाहतों के साथ इसके अंदर शामिल हैं, जिनकी रोशनी में हम बिल्कुल वजाहत के साथ कह सकते हैं कि बैंकों में पाए जाने वाले इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस इदारे जिस तरह की भी इंश्योरेंस दे रही हैं, उनमें से कोई भी पॉलिसी इस्लामी नुक्ता निगाह के एतबार से दुरुस्त, सही और जायज़ नहीं है।
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کا توکل نصیب فرمائے اور ان حادثات سے اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے خود ہی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔